وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ لے، نیکیاں، گناہ معاف، اور ساتھ ہی سارے دن کے لیے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک گارڈ فرشتہ مقرر کر دے گا کہ اسے کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے اس کے لیے بھی بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ جب لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے، دعا کر کے اٹھتے ہیں، قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف معاف نہیں کر دیے بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ رب العزت بہت ہی بڑا مہربان ہے ہم پر، ہم ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ تھوڑے سے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آج کے درس کے لیے 38 اعمال تھے، اور سارے بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی ہیں ان پر بھی۔ اور ایک بات جو ان اذکار کے سلسلہ میں ہے وہ آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا بہت روزانہ وقت نکالیں مطالعہ کے لیے۔ بڑی بڑی کتابیں نہ لیں، کوئی اچھی جو مستند کتاب ہے، اور اگر عربی سے اردو میں ترجمہ ہے تو مستند قسم کا مترجم ہو، جیسے ابھی بلوغ المرام چھوٹی سی کتاب ہے وہ رکھیں گھر میں، یہ اذکار ملیں گے اس میں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اذکار پر مشتمل کتاب ہے، وہ عربی میں ہے، اردو میں بھی ایسی اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی نیکی کو اتنا قبول کیا ہے کہ 40-50 زبانوں میں وہ ملتی ہے، اور اس آدمی کی نیک نیتی کا ذکر کر دینا ہی مناسب ہے۔ اس آدمی نے جب یہ کتاب مکمل کی تو اپنے استاد سے کہا، شیخ سعید بن وحف القحطانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا عرصہ فوت ہو گیا، اپنے استاد سے کتاب دکھا کے کہا کہ محترم میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب آپ ایک مرتبہ دیکھ کر تصحیح کر دیں، کوئی کمی بیشی ہو، اور میں بغیر نام کے اس کو چھاپنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس پہ میرا نام آئے، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا، انہیں کہا کہ تمہارے دل کو اللہ جانتا ہے، لیکن کتاب کی اتھینٹسٹی مؤلف کے نام سے ہوتی ہے۔ ایک غیر معروف سا آدمی کتاب لکھ دیتا ہے، لوگ دیکھتے پتہ نہیں کون ہے، اور ایک عالم جو ویسے بھی اپنے محلے میں، مسجد میں، گاؤں میں، شہر میں معروف ہے، اس آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تمہاری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس پہ ہم نام لکھ کے شائع کریں گے۔ 40 سے زیادہ زبانوں میں وہ کتاب آج مل ہے، حصن المسلم۔ وہ کم از کم چھوٹی سی 2 ریال کی میں دارالاسلام والے دے رہے ہیں، اور دارالاسلام والوں کے پاس اور بھی کئی کتابیں ہیں اذکار کے بارے میں۔ ایک کتاب اذکار کی رکھ لیں، ایک بلوغ المرام رکھ لیں، ایک بخاری مسلم رکھ لیں، ایک احسن البیان رکھ لیں۔ کتنا خرچہ آئے گا؟ ایک مہینے میں اس سے زیادہ سگریٹ پی جاتے ہیں لوگ۔ احسن البیان تفسیر جو بے شمار تفسیروں اور کتابوں کا مجموعہ ہے، ایک جلد میں فرسٹ کلاس۔ بلوغ المرام، فتح الباری شرح صحیح بخاری، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ دنیا نے کہا کہ اس شخص نے امت کا قرضہ اتار دیا ہے۔ امام بخاری نے بخاری لکھی تھی، اس کی تشریح کی شرح کی ضرورت تھی، اس آدمی نے وہ قرضہ امت کی طرف سے اتار دیا۔ انہوں نے یہ بلوغ المرام لکھی بڑے مختصر انداز سے، عربی میں وہ 100-150 صفحہ ہے، اردو میں اور شرح کے ساتھ بہترین شرح حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے، کچھ نے ترجمہ کیا، کچھ نے اس کی تحقیق کی، دارالاسلام نے وہ بھی شائع کی ہے۔ اور بخاری مسلم ہے ایک سیٹ، وہ لے لیں، اور حصن المسلم لے لیں۔ بڑی بڑی کتابیں ہیں اذکار کی، کم از کم یہ رکھیں تاکہ آدمی موقع میں موقع کھولتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب یہ جو تھوڑے سے وقت میں نے کتنی چیزیں بتائی ہیں، سب کو ہر وقت یاد رہیں گی نہیں، لیکن
کتاب کھولتے رہیں، آج یہ چل گئی، کل وہ چل گئی، اللہ سے نیکیاں حاصل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیکی